اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان دوستو، موٹیویشنل زون میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک لرننگ کا پروسیس شروع کیا ہے، سیکھنے اور سکھانے کے پروسیس میں آج ہم بات کریں گے ناموافق حالات پہ۔ آپ دیکھیں کہ ناموافق حالات بیسیکلی یہ ایک مجموعہ ہیں ان تمام مشکلات، مصائب، تکلیفوں، آزمائشوں کا کہ جو ایک انسان کو پیش آتے ہیں اپنی زندگی میں۔ انسان کو جب یہ اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ سم ٹائم اس کی سچویشن اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ اس نوجوان دوست کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان حالات میں رہ کے اپنے آپ کو کیسے آگے سروائیو کروانا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جو اس مشاہدے میں آتی ہیں کہ جب آپ کو ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑے تو پھر آپ نے ان چیلنجز کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ہم ایک مخلوق جو افضل مخلوق ہے، اشرف المخلوق ہے، وہ جو اس دنیا میں زندگی گزاری ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری مخلوقات دنیا میں زندگی گزار رہی ہیں جس میں بہت جانور ہیں، پرندے ہیں۔ تو یہ جانوروں اور پرندوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر یہ جب جو سروائیول ہے، وہ سروائیول کی جو جنگ لڑتے ہیں، اس کے پیچھے کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو متحرک رکھتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے۔ یہ تحریک وہ ایک ڈر ہے جو اس کا دوسرے پرندے یا درندے سے بچنے کا جو اس کو متحرک رکھتا ہے۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے، آپ دیکھیں کہ جنگل میں ہرن ہوں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو شیروں کا ڈر رہتا ہے، ان کو کروکوڈائل کا ڈر رہتا ہے، ان کو بہت سارے ایسے درندوں کا ڈر رہتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو چکنا نہ رکھا تو یہ درندہ میرے اوپر کسی بھی وقت حملہ آور ہو کے مجھے ختم کر دے گا۔ لیکن یہ جو تحریک، یہ جو متحرک رہنا ان کا ہے، وہ ان کو ان حالات کے اندر سروائیو کرواتا ہے۔ آپ انسانوں کے معاشرے میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو جو یہ ایک ریسرچ ہے کہ جو خاندان بہت مشکلات میں سے گزر رہے تھے، ان کے اوپر انتہائی مشکلات تھیں، الجھنیں تھیں، مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، لیکن انہوں نے اپنا فوکس اپنی شخصیت کو ابھارنے پہ لگایا، پوزیٹیوٹی کی طرف مائل کیا، تو انہوں نے اس چیز میں سروائیو کیا۔ اس چیز میں سروائیو کرنے سے وہ ایک ان کے اندر ابھار پیدا ہوا۔ اور جو خاندان، جو ایسے نوجوان دوست جو بہت خوشحال گھرانوں سے تعلق تھا ان کا، تو ان کے اندر جو قدرت نے فطری صلاحیتیں دی ہوئی تھیں وہ اس طرح ابھر کے سامنے نہیں آ سکیں، کیونکہ ان کے پاس جو وہ چاہتے تھے، جو وہ گین کرنا چاہتے تھے، وہ تو ان کی ایک سنگل وہ بات کرنے سے ان کو مل جاتا تھا۔ وہ اپنے پیرنٹ سے، اپنے والدین سے جو بھی خواہش کرتے تھے، کوئی گاڑی کی خواہش کی، کوئی موٹر سائیکل کی خواہش کی، وہ تو اسی وقت ان کو مل گئی۔ انہوں نے وہ جو فطری صلاحیتیں ان کے اندر چھپی ہوئی تھیں، ان کو تو بروئے کار ہی نہیں لے کے آئے، ان کو استعمال ہی نہیں کیا۔ اس لیے ان خاندانوں میں کچھ ٹائم گزرنے کے بعد بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مشکلات جو ہیں وہ انسان کو ابھار کے سامنے لے کے آتی ہیں۔ اس میں ہم آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو جب اسلام کا آپ نے آغاز کیا اور لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف مائل کرنا شروع کیا تو اس وقت کتنی بھرپور طریقے سے ایک مخالفت ابھر کے سامنے آئی، اور جن حالات میں ہمارے آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے لے کے آخری جنگ تک جتنی بھی جنگیں لڑیں، آپ دیکھیں کہ وہ ان جنگوں میں اور ان حالات میں کتنے وہ مصائب میں مبتلا تھے، کتنی پریشانی میں مبتلا تھے۔ لیکن یہ کوئی ایک برائی نہیں ہے، کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف میں آ جانا کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ پاک کبھی بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ برائی منتخب نہ کرتے، لیکن نہیں، اللہ پاک نے ہمیشہ صحابہ کرام کو اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکل حالات میں رکھا۔ تو پھر دیکھیں اس کے نتیجے میں فطرت کا اصول جب ہے کہ جب انسان کی تربیت مشکلات کے مدرسے میں ہوتی ہے تو پھر وہ جو اس کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ بدلتی ہے، اور پھر ہی وہ ناموافق حالات میں ایک مستعدی کا ظہور لے کے آتا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی چستی اور چلاکی پیدا ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنے بہت سارے باقی جو اس کے ساتھ اس کی ظاہری زندگی کے ساتھ جو باقی رشتے ناتے اٹیچ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس میں علامہ صاحب کا کیا خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو مخالف سمت کی ہوائیں ہوتی ہیں نا،
جو ہمارے پاس جو آ کے ہمیں ہمارے ساتھ ٹکراتی ہیں مختلف مصیبتوں کی شکل میں، مختلف تکلیفوں کی شکل میں، مختلف حالات کی شکل میں. آپ آج کے دور کی بات دیکھ لیں، آج ہم جس حالات میں سروائیو کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں جو اس وقت انسرٹینٹی کی کیفیت ہے، ہر انسان اس وقت جو ہے میرے ملک پاکستان کا ہر انسان، ہر مسلمان اس وقت جو ہے وہ گم کا کیفیت کا شکار ہے. اس کو حالات سے فائٹ کرنا اور ان حالاتوں میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا وہ نہیں ہو پا رہا. لیکن نہیں، ہم نے اپنی شخصیت کو ان مشکلات کے باوجود اپنی شخصیت کے اندر ایک ابھار قائم کرنا ہے، تاکہ یہ تاریخ ہے. آپ تاریخ کو اسٹڈی کر کے دیکھیں، ماضی میں ایسے بے تحاشا اسکالرز ہیں، اس میں انگریزی ادب کے بڑے مشہور رائٹر گزرے ہیں، سر اسکاٹ والٹر. آپ ان کی لائف کو اسٹڈی کر کے دیکھیں تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے ادھیڑ پن میں پہنچ چکے تھے، اس وقت تک آ کے ان کے اوپر ایسی مشکلات تھیں، ایسی تکلیفیں تھیں، لیکن ان کے باوجود انہوں نے اپنی آپ کو ایک ایسے کام کی طرف انگیج کر لیا. وہ پہلے شاعری کرتے تھے اور ان شاعری میں ان کو بہت زیادہ کوئی فائنینشیل سورسز یا فائنینشیل انکم گین نہیں ہوتی تھی. تو پھر انہوں نے کیا کیا، اپنی ذہنی صلاحیت کو اپنی رائٹنگ کے اوپر کنسلٹ کر دیا، اپنا فوکس چینج کیا. اس سے کیا ہوا، ان کی جو بکس لکھی گئیں انگریزی ادب میں، تو انہوں نے ایک اعلیٰ مقام پیدا کیا آگے، اور انہوں نے ان مشکل حالات میں اپنے آپ کو سروائیو کروایا. تو یہ سیم مثال ہے کہ اس میں ہمیں فطرت مختلف حالاتوں میں سے گزارتی ہے. اللہ پاک انسان کے ساتھ اس کے جو باقی معاملات ہیں، دیکھیں انسان نے اس دنیا میں جب زندگی گزارنی ہے تو اس نے نہ صرف اپنا کنسنٹریشن اپنے مالک کی طرف متوجہ رکھنا ہے، بلکہ اپنے جو ظاہری معاملات جن کے ساتھ وہ لے کے دنیا میں جی رہا ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ ساتھ لے کے چلنے میں جو اس کو مشکلات یا مصیبتیں یا رکاوٹیں آئیں گی، وہ اس کے اوپر وہ اس کی ذہنی صلاحیات کو ابھاریں گی. وہ ذہنی صلاحیات ابھر کے جب کہتے ہیں کہ انسان اگر زندہ ہو تو وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، وہ کبھی نہیں مرتا. شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، زندہ ہونا شرط ہے. تو پھر وہ مشکلات نہیں رہیں گی، وہ شکست نہیں رہے گی، وہ پریشانیاں نہیں رہیں گی. وہ ان مشکل حالات میں ابھر کر ایک ایسا انسان بن کر سامنے آئے گا جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلے گا. فرمایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ تاریخ میں بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنا نام پیدا کر جاتی ہیں، اور بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود تاریخ کے دھارے کو موڑ دیتی ہیں. ایسی شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی مادر گیتی ایسے انسانوں کو روز روز جنم دیتی ہے. ایسے انسان کو وجود میں لانے کے لیے تاریخ کو مدتوں انتظار کرنا پڑتا ہے. پھر کہیں جا کر کوئی ایسا انسان وجود میں آتا ہے جو نہ صرف عظمت کے معیار پر پورا اترتا ہے بلکہ اس کو دیکھ کر عظمت کا معیار قائم کیا جا سکتا ہے. تو دوستو، یہ اللہ پاک نے تمام انسانوں کو یہ صلاحیت دی ہے. ہاں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہ ہو. صرف اس نے اپنی ان صلاحیات کو دیکھنا ہے، ان کے اوپر جو زنگ لگ چکا ہے، جو گرد پڑ چکی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو مٹانا ہے، اور ان مشکلات کا مقابلہ کر کے نہ صرف اپنے لیے جینا ہے بلکہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے جینا ہے. بہت شکریہ.